دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک مغرور شہزادی کے بارے میں ہے جسے اپنے حسن پر بہت غرور تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی ہی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت ہی مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی، اور جب بھی کہیں سے اس کے لیے کوئی شادی کا پیغام آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق بھی اڑایا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے کے سب امیدواروں کو بلا لیا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے آ کر محفل میں برجمان ہو گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بہت ہی مغرورانہ انداز میں داخل ہوئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے بھی گزرتی اسے بڑی ہی حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت ہی موٹا تھا تو وہ اپنی کنیزوں سے ہنس کر بولی کہ یہ تو گول ڈبہ دیکھو۔ اگلے امیدوار کے پاس سے گزری تو بولی یہ تو کھمبا لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت ہی چھوٹا تھا، مطلب چھوٹے قد کا تھا، تو اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ اس چھوٹو موٹو کو تو ذرا دیکھو۔ ایک نواب بہت گورے رنگ کا تھا، اس کو جب دیکھا تو یہ کہنے لگی کہ اس سفید چوہے کو تو ذرا دیکھ لو۔ اس کی سہیلیاں بھی ساتھ ساتھ ہنستی اور اس کا مذاق اڑاتی۔ ایک نواب کا سرخ رنگ دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ تو مرغ کی کلغی جیسا لگتا ہے۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو تو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ہنسنے لگی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ اس کو تو ذرا دیکھو، اس نے کس طرح اپنے منہ پر جھاڑ پونچھ لگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت ہی بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھری دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ شہزادی کسی کو پسند کرے یا نہ کرے، میں اب اس کی شادی کسی فقیر سے کر دوں گا۔ اس اعلان کے بعد وہ تمام لوگ وہاں سے چلے گئے، اور کچھ ہی دیر کے بعد ایک آوارہ گرد گویا جو گلی کوچوں میں پھر کر گایا کرتا تھا، اس نے شاہی محل کے سامنے کھڑکی کے نیچے کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی اور خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلا لاؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو اندر لے کر آیا۔ اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، اس لیے میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی اور وہ بہت چیخنے چلانے لگ گئی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری شادی کسی فقیر سے کر دوں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلوایا اور اس مغرور شہزادی کی شادی اس آوارہ گرد گویے کے ساتھ کر دی، اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی رہی، بالآخر فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزری۔ اتنی بڑی شکار گاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اس فقیر سے پوچھا کہ یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ تو اس کے فقیر شوہر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا اور یہ شکار گاہ اسی کی ہے، اگر تم مجھ سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ شہزادی نے جواب دیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس کے بعد وہ ایک اور خوبصورت باغ میں پہنچے۔ اس خوبصورت باغ کو دیکھ کر پھر شہزادی نے پوچھا کہ یہ کس کا باغ ہے؟ اس کے شوہر نے کہا کہ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہی ہے۔ فقیر نے یہ جواب دیا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ میں بھی کتنی بدنصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ تو شہزادی نے پوچھا کہ اس شہر کا مالک کون ہے؟ اس فقیر نے اسے بتایا کہ یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کا ہے اور یہ اس کے ملک کا پایہ تخت ہے، اگر تم مجھ سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے کہا اوہ، یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر لی، کاش کہ میں اس سے شادی کر لیتی۔ تو فقیر نے کہا کہ لیکن تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے
ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب جا پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا تو فقیر نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور میں یہیں اس جگہ پہ رہتا ہوں اور زندگی گزارنی تم نے بھی یہاں ہے۔ شہزادی نے پوچھا اچھا تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ تو فقیر نے کہا کہ ہمیں نوکروں سے کیا لینا دینا، تم ہر کام خود کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا آتا نہیں تھا اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کر کے کھانا پکا لیا اور کھا لیا اور سو گئے۔ جب دوسری صبح ہوئی تو فقیر نے اسے جگایا، گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کے لیے کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ وقت گزارا اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا تھا۔ ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب خرچ ہو گیا، اب تمہاری کمانے کی باری ہے، میں تمہیں بید لا کر دیتا ہوں، تم اسی سے ٹوکریاں بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا اور شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کر دیں۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا محنت والا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بننا، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا کہ تو میرے لیے بالکل بیکار ہوئی ہے، کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے تو بڑا نقصان ہوا، میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا کہ اگر میں بازار جا کر برتن بیچوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر بہت ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام ضرور کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل پڑا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں مٹی کے برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتے تھے۔ جب وہ برتن بک گئے تو فقیر نے اسے اور برتن لا کر دے دیے۔ ایک دن ایک وسیع اور بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے بازار کے بیچ میں پڑے ہوئے برتن دیکھ کر ایک ٹھوکر مار کر ان کو توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح سے راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ فقیر شوہر نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، آخر وہاں اس سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہوگی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ محل کی طرف نکل گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب ہمیں کم از کم کھانے کو تو کچھ مل جایا کرے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر محل میں چلی گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے سے بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی روز ہوئے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور نقیب اور جوقدار جو برق کپڑوں میں ملبوس تھے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھنے تھے، اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے تک ہی پہنچی تھی تو اچانک ہی ایک بہت زرق برق لباس میں ملبوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔
وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر حال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور وہ گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح سے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہے۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو، آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود تھے۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، آکڑ اور دوسروں سے نفرت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ اب سیکھ لیا تھا۔ دوستو، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غرور کی گردن ہمیشہ ایسے ہی ٹوٹتی ہے، اس لیے غرور ہرگز مت کیا کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔